بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو صرف 2 دن اپنے پرس میں رکھ لو، اپنے بٹوے میں رکھ لو، انشاءاللہ تیسرے دن آپ کے بٹوے میں، آپ کے پرس میں اتنی دولت آ جائے گی، آپ کو اتنا رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ دوست، رشتہ دار، آپ کے گلی محلے والے سب لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمیں بھی یہ عمل بتا دو، ہمارا بھی بٹوا خالی ہے، ہمارے پاس بھی رزق کی، پیسوں کی، دولت کی کمی ہے، ہمیں بھی یہ عمل بتا دیں۔ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ دوستو، آج کا عمل اتنا خاص عمل ہے کہ جن میرے بھائیوں اور جن میری بہنوں کے پرس خالی پڑے ہوئے ہیں، ان میں پیسے نہیں ہیں، ان میں دولت نہیں ہے، دولت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ صرف 2 دن آپ پرس کا یہ عمل کر لو، تیسرا دن شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایسے غیبی خزانوں سے آپ کے پاس دولت آئے گی کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جتنی بھی رزق اور دولت کی رکاوٹیں ہوں گی کہ اگر آپ اپنا کوئی کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے آنے کا نام تک نہیں لے رہی تو ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بہت سے بھائی، میری بہنیں مجھے پوچھتی ہیں کہ ہم کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے رزق نہیں کھل رہا، ہمارے پاس دولت کی بہت کمی ہے، پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن ختم ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ محنت کرتے ہیں، دن رات سر کھپاتے ہیں اور جب پیسے آتے ہیں بٹوے میں رکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ کل میرے بھائی کا میسج آیا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ تو میں نے اسے عمل بتایا۔ الحمدللہ آج وہ بھائی میرا اس عمل کی برکت سے بہت خوش ہے، جو کئی سالوں سے بے روزگاری کا شکار تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ آج وہ خوشحال ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور مجھے بھی دعائیں دے رہا ہے۔ تو میرے وہ تمام بھائی اور میری بہنیں جو کہتی ہیں ہمارے پاس پیسہ تو آنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہمارے لیے دولت کے دروازے ایسے بند ہو چکے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں کوئی خوشخبری نہیں ملتی، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، تو میری ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آج آپ اپنے بٹوے میں یہ چیز رکھ لو جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 2 دن رکھ کر دیکھ لو، یقین کرو کہ آپ خود کہو گے یہ معجزہ ہو گیا ہے، آپ خود کہو گے یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ چھوٹا سا عمل ہمارے لیے ساری رکاوٹیں دور کر دے گا، ہمارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ جس عمل کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ وہ عمل کیا ہے۔ آپ لوگوں نے بیری کے درخت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، آپ کے آس پاس کھیتوں میں، آپ کے گھر کے باہر کہیں پر بھی آپ کے نزدیک بیری کا درخت لازمی ہوگا۔ بیری کا درخت ایسا درخت ہے کہ اس کے پتوں میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے اور روزگار کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جادو ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بیری کے پتوں سے مکمل طور پر کھل جاتے ہیں۔
جن کا رزق بند ہو جاتا ہے بیری کے پتوں سے کھل جائے گا۔ جن کے پاس دولت نہیں آ رہی بیری کے پتوں سے ان کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، ایک مخصوص طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے کر لینے سے اللہ پاک اس کے دروازے رزق اور دولت کے کھول دے گا۔ جادو کے علاج کے لیے اللہ عز و جل نے جو چیز بیری کے پتوں میں رکھی ہے شاید ہی کسی چیز میں رکھی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے کام کو نظر لگ گئی ہے، ہمارے کام پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، ہمیں کامیابی ملنے ہی والی تھی کہ کسی نے جادو کروا کر ہمارا کام ہی بند کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ جادو، نظر بد کے علاوہ بہت سی بیماریوں کے لیے بھی بیری کے پتوں میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجتیں انشاءاللہ عز و جل پوری ہوں گی، آپ کی دولت، رزق کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق کھل جائے گا، انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا رازق ہے، اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی، کبھی بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، در در کی ٹھوکروں سے آپ کو نجات مل جائے گی، لوگوں کے طعنوں سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ آج کا عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یقین کامل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یہ عمل کر لینا ہے۔ محترم دوستو، جیسا آپ کا گمان ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا کرتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اگر آزما رہے ہیں تو محترم دوستو آپ کے لیے کبھی بھی وہ پر اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے کہ وہی میرا رب میری مدد فرمائے گا، اس وظیفے کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے وہ میری مدد ایسے فرمائے گا جیسے آج سے پہلے میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، وہ میرا رب اس عمل کے ذریعے مجھ پر رحمتیں نازل فرمائے گا، برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، جب آپ کی اس طرح کی نیت ہوگی، آپ کا یقین ایسے ہوگا، پختہ ارادہ ہوگا، پھر دیکھیے گا میرا رب واقعی آپ پر کرم فرمائے گا۔ یقین مانیں جس نیت سے بھی کوئی بھی عمل اور وظیفہ پڑھیں گے، میرا رب اپنی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو ڈھانپ لے گا۔ وہ رب عز و جل آپ کے رزق میں، مال و دولت میں، گھر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے گا اور پیسوں میں اضافہ عطا فرما دے گا۔ آپ محترم دوستو یقین رکھ کر تو دیکھیں، اس رب کے ہاں دیر تو ہے، اندیر نہیں ہے۔ آپ اس رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اس رب سے مانگیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور پھر اگر مانگ ہی لیں تو ہمارا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کچھ دیر ہو جائے، ملنے میں دیر ہو جائے، وہ چیز حاصل کرنے میں دیر ہو جائے تو ہم شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے پورے یقین کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ وظیفہ کر لیا کریں، عمل کر لیا کریں، پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے رب کے معجزات، اپنے رب کے کرشمات دیکھیے گا، وہ رب آپ کو نواز دے گا۔ محترم دوستو، پنجگانہ نماز بھی پڑھا کریں، ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کیا کریں، استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب بے حساب رزق سے نوازے گا، غموں سے آزاد فرما دے گا، پریشانیوں سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو دور فرما دے گا۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، کہیں سے بھی آپ نے بیری کے پتے لے لینے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ بیری کے 7 پتے ہونے چاہیے، خشک نہ ہوں، وہ پتے سبز ہونے چاہیے۔ محترم دوستو، جب پتے آپ کے سامنے آ جائیں باوضو ہو کر، میرے محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا ہے۔ آپ نے ایک پتا اٹھانا ہے، اس کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یہ 2 اسماء مبارکہ 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ کا مکمل ہوا۔ یہ اس ایک پتے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ اسی طرح دوسرا پتا اٹھانا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر تیسرا پتا اٹھانا ہے، اس کے اوپر یہ عمل 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ محترم دوستو، اس طرح 7 پتوں کے اوپر جو آپ کے سامنے بیری کے درخت کے سبز پتے ہیں، ان کے اوپر پھونک مار کر دم کر کے اپنے بٹوے میں رکھ دینے ہیں، اپنے پرس میں رکھ دینے ہیں۔ جہاں آپ کے گھر میں مال ہوتا ہے، تجوری ہوتی ہے، آپ کے پیسے ہوتے ہیں، میری بہنیں وہاں پر رکھ لیں، میرے بھائی اپنے بٹوے میں رکھ لیں، اور بہنوں کے پاس پرس ہیں تو ان میں رکھ لیں۔ تو محترم دوستو، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، اپنے مال و دولت کے لیے، پیسوں میں برکت کے لیے دعا کریں۔ یہ رکھنے کی دیر ہوگی۔ محترم دوستو، 2 دن گزریں گے، تیسرا دن جب آئے گا خوشخبری ملے گی، ایسی برکتیں دیکھیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی، اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، میرا رب ایسا کرم فرمائے گا، مال و دولت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعائیں ایسی قبول ہوں گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نواز دے گا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل۔